بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، میں ہوں ابو عبداللہ، چینل پر خوش آمدید۔ 13واں باب، قرآن اور یروشلم کی تقدیر۔ لیکن اگر تم نے دوبارہ ارض مقدس کی وراثت کی شرائط کی خلاف ورزی کی تو ہم بھی سزا کو دہرائیں گے، یعنی ہم تمہیں پھر ارض مقدس سے نکال پھینکیں گے۔ قرآن سورہ بنی اسرائیل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک اللہ چاہے گا تم میں نبوت رہے گی اور پھر اللہ اسے اٹھا لے گا۔ اس کے بعد خلافت ہوگی جو نبوت کے طریقے پر قائم ہوگی۔ جب تک اللہ چاہے گا پھر اللہ اسے اٹھا لے گا۔ اس کے بعد نسل در نسل بادشاہت ہوگی اور جب تک اللہ چاہے گا رہے گی۔ اس کے بعد کاٹ کھا لینے والی آمریت ہوگی اور پھر اللہ اسے بھی اٹھا لے گا۔ اس کے بعد نبوت کی طرز پر خلافت ہوگی۔ مسند احمد۔ یہود کو ارض مقدس سے نکالنے کی سزا دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے ارادے کا اعلان فرما دیا کہ وہ انہیں سزا دیتا رہے گا اگر انہوں نے ارض مقدس کی نافرمانیوں کے ذریعے بے حرمتی کی اور ایمان اور راست روی کا ثبوت نہ دیا۔ یروشلم کی قسمت ان واضح تنبیہات میں بیان کر دی گئی ہے۔ ان معاہدوں کے باوجود جو فلسطین کے سیکولر رہنما اور یورپ کی سیکولر یہودیت جو اسرائیل پر حکمران ہے کے درمیان طے پائے، ان کی شامت اعمال ان کی بے خدا جمہوریت، زوال پذیری اور جبر و استحصال سے ظاہر ہوتی ہے۔ حیرت انگیز طور پر اسرائیل کی یہودی آبادی ایک مذہب بیزار زندگی گزار رہی ہے اور مذہبی طریقہ حیات کو خیر باد کہہ چکی ہے۔ یروشلم پوسٹ اپنے 12 ستمبر سن 2000 کے اداریے میں لکھتا ہے، زیادہ تر اسرائیلیوں کے لیے یہودیت ایک قدیم، ابتدائی اور دور از کار نظام بن کر رہ گئی ہے جس کے نام پر اقتدار اور چندے کے لیے مختلف تنظیمیں آپس میں مسابقت کرتی رہتی ہیں اور عقلی بنیاد پر قائم جدید معاشرے کے لیے شرمساری کا باعث بنتی رہتی ہیں۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یروشلم کے معجزاتی سفر کے دوران جو نشانیاں دکھائی گئیں وہ اور باتوں کے علاوہ یروشلم کی تقدیر کے بارے میں بھی تھیں۔ یہ ڈینیل پائبز کی نظروں سے اوجھل رہیں کیونکہ اور یہودیوں کی طرح اس نے انتفاضہ کے پتھروں کو بولتے نہیں سنا، لیکن اسرائیل کی دفاعی فوج کے سابق بریگیڈیئر جنرل افراہیم ایتام، جس نے حال ہی میں فوج سے استعفیٰ دیا، بظاہر یہ یقین رکھتا معلوم ہوتا ہے کہ اسرائیل یہودیوں کے لیے دنیا کا خطرناک ترین ملک بن گیا ہے۔ قرآن کریم نے واضح طور پر یروشلم کی تقدیر بیان کی ہے جو مسلمانوں کی ارض مقدس پر حکمرانی کی بحالی ہے، وہ حکمرانی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے فوری بعد شروع ہوئی اور جو بغیر انقطاع کے صدیوں جاری رہی۔ جب یورو عیسائی یروشلم پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہوئے تو وہ صرف 80 برس حکومت کر پائے، جس کے بعد یروشلم کی تقدیر غالب آئی اور ایک مسلم فوج نے جس کی قیادت نیک نفس حکمران صلاح الدین ایوبی کر رہے تھے، صلیبیوں کو شکست دے کر مسلم حکمرانی بحال کی۔ اس کے بعد مسلمان چند سو برس پھر فلسطین پر حکومت کرتے رہے۔ پھر خدائی منصوبے کے تحت وہ گھڑی آ پہنچی جب یہود کو ارض مقدس واپس لانا قرار پایا۔ یہ تقریباً ناممکن ہے
کہ اس مرتبہ بھی یہودی اقتدار کی مدت 80 سال سے زیادہ ہو، اللہ عالم۔ ایک مسلم فوج پھر یہودیوں کو شکست دے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا اصولی فیصلہ فرما لیا جب اس نے اعلان فرمایا، اللہ نے ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لائے اور نیکی پر قائم رہے وعدہ کیا ہے کہ وہ یقیناً انہیں ارض مقدس کی وراثت عطا فرمائے گا جیسا اس نے اس سے قبل لوگوں کو عطا کی تھی، اور وہ ان کے دین کی حکمرانی ارض مقدس میں قائم کر دے گا، وہ دین جو اس نے ان کے لیے منتخب کیا ہے، یعنی اسلام۔ قرآن سورہ مائدہ۔ اور ان کی خوف کی حالت کو جس میں وہ مبتلا تھے امن و سلامتی سے بدل دے گا۔ وہ صرف میری عبادت کریں گے اور کسی کو میرا شریک نہ بنائیں گے۔ اس اعلان کے بعد اگر کوئی ایمان نہ لائے تو وہ باغی اور بدبخت ہے۔ قرآن سورہ نور۔ جب قرآن خوف کا ذکر کرتا ہے تو وہ یقینی طور پر اس خوف کو بھی شامل کرتا ہے جو اسرائیل کے اندھا دھند ظلم و ستم کے سبب فلسطین میں چھایا ہوا ہے۔ اس آیت قرآنی سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو مسلمان اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے وہی ارض مقدس کی وراثت کے حقدار ہوں گے، کیونکہ فلسطین کی تنظیم آزادی سیکولرزم میں یقین رکھنے کے باعث شرک میں مبتلا تھی، وہ اس جد و جہد سے الگ کر دی گئی۔ قرآن کا یہ وعدہ اس حدیث میں بھی ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ خراسان سے سیاہ پرچم نکلیں گے اور دنیا کی کوئی طاقت انہیں ایلیا میں داخل ہونے سے نہ روک سکے گی۔ سنن ترمذی۔ قرآن اس مسلح جد و جہد کے لیے اخلاقی جواز بھی فراہم کرتا ہے جو یروشلم کی فتح پر منتج ہوگی انشاءاللہ۔ جن کے خلاف جنگ کی جاتی ہے انہیں اجازت دی جاتی ہے کہ وہ بھی جنگ کریں، کیونکہ ان کے ساتھ ظلم کیا گیا۔ بے شک اللہ زبردست مدد کرنے والا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں بغیر کسی حق کے ان کے گھروں سے نکالا گیا صرف اس لیے کہ وہ کہتے تھے ہمارا رب اللہ ہے۔ قرآن سورہ حج۔ یہ یروشلم کی تقدیر ہے کہ ایک مسلم فوج اسرائیلی ریاست کو نیست و نابود کر دے گی اور حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام پھر بنی نوع انسان پر یروشلم سے ایک عادل حکمران کے طور پر حکومت کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس مسلم ریاست کے سربراہ ہوں گے جو تمام دنیا پر حکمران ہوگی اور جو جعلی صہیونی ریاست کی جگہ قائم ہوگی۔ لیکن یہ بھی یروشلم کی تقدیر ہے کہ مکمل تباہی سے پہلے اسرائیل دنیا کی حکمران ریاست بن جائے گا۔ اسرائیل کی دنیا پر حکومت ایسے دن ہوگی جو ایک ہفتے کی طرح ہوگا، جس کے بعد جعلی مسیحا یعنی دجال نمودار ہوگا۔ اس وقت جھیل تبریاس یا بحر گلیلی میں پانی تقریباً خشک ہو چکا ہوگا۔ دجال وہاں سے دنیا پر حکومت کرے گا اور مسیحا کی نقل بن کر اپنے ماننے والوں کو دھوکہ دے گا۔ جب دجال نمودار ہوگا تو حضرت امام مہدی بھی ظاہر ہوں گے۔ دجال امام مہدی پر شام میں حملہ کرے گا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور جھوٹے مسیحا یعنی دجال کو قتل کر دیں گے۔ دجال کے قتل کے بعد یاجوج ماجوج بپھر کر مسلمانوں سے لڑنے آئیں گے اور بحر گلیلی سے گزریں گے اور کہیں گے یہاں کبھی پانی ہوتا تھا۔ یاجوج و ماجوج حضرت مسیح علیہ السلام کا تعقب کریں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ایک پہاڑ پر چڑھنے کا حکم دے گا اور یاجوج ماجوج کہیں گے کہ جو زمین میں تھے انہیں ہم نے قتل کر دیا، آؤ جو آسمان میں ہیں اسے بھی قتل کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے تیروں کو خون آلود کر کے واپس بھیجے گا۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے یاجوج ماجوج کی ہلاکت کی دعا کریں گے اور اللہ تعالیٰ ایسے حشرات بھیجے گا جو ان کی گردنوں پر حملہ آور ہوں گے، وہ گر پڑیں گے اور اگلی صبح تک موت کا نوالا بن جائیں گے۔ جب یاجوج ماجوج ہلاک ہو جائیں گے تو مغرب کا بالادست نظام ٹوٹ کر بکھر جائے گا اور ان کے سائنسی اور تکنیکی کارنامے بیکار ہو جائیں گے۔ اس کتاب کا اندازہ ہے کہ اس واقعے کو وقوع پذیر ہونے میں 50 سے 60 سال رہ گئے ہیں۔ اس وقت ایک مسلم فوج خراسان سے اٹھے گی اور یہود سے برابری کی بنیاد پر جنگ کرے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں ہے، بتایا گیا ہے کہ مسلمان یہود سے لڑیں گے۔ حدیث یہ ہے، تم یقینی طور پر یہود سے لڑو گے اور یقیناً انہیں قتل کرو گے، اور یہ عمل جاری رہے گا حتیٰ کہ پتھر پکار اٹھیں گے، اے مسلم، میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہے، آؤ اسے قتل کر دو۔ صحیح بخاری۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک مسلم یہود سے جنگ نہ کر لیں۔ مسلم انہیں قتل کریں گے یہاں تک کہ یہود پتھر یا درخت کے پیچھے چھپ جائیں گے اور وہ پتھر یا درخت کہے گا، مسلم، اے اللہ کے بندے، ایک یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، آؤ اسے قتل کر دو۔ لیکن غرقد کا درخت نہیں کہے گا کیونکہ وہ یہود کا درخت ہے۔ صحیح مسلم۔ یہ نہایت آسان ہے کہ ان اسلامی محققین کی اس قسم کو پہچانا جا سکے جو موجودہ دور میں رہنمائی کے لیے نااہل ہیں۔ یہ وہ اسکالرز ہیں جو اس حدیث کو کبھی عوام کے سامنے بیان نہیں کریں گے۔ یہ یروشلم کی تقدیر ہے کہ وہ مسلمانوں کو عظیم اعتماد اور امید دے کہ حق باطل پر غالب آئے گا اور جبر و استحصال کا خاتمہ ہو کر رہے گا۔ یہ کتاب اسی مقصد کے لیے لکھی گئی ہے کہ مسلمانوں کو اس تعجب خیز دور کے متعلق بتایا جائے جس میں ہم رہ رہے ہیں۔ اس دور میں ناکامی اسلام کے حصے میں آتی دکھائی دیتی ہے، لیکن اس کتاب کو پڑھ کر آپ نے جان لیا ہوگا کہ حقیقت کچھ اور ہے۔ مسلمانوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ یروشلم کی تقدیر ہے کہ اسلام کی سچائی کا ایک عظیم الشان ثبوت پیش کرے۔ مسلمانان عالم کو فلسطین کی جد و جہد آزادی کی اہمیت کو محسوس کر کے غاصبوں کو ارض مقدس سے نکالنے کی جنگ میں بھرپور حصہ لینا چاہیے۔ بے خدا اہل مغرب نے یہ جنگ اہل اسلام پر مسلط کر دی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ پر ان کے ایمان کو متزلزل کر سکیں۔ آخری باب، نتیجہ۔ اگر ہم نے اس قرآن کو عربی کے سوا کسی زبان میں بھیجا ہوتا تو وہ کہتے کہ اس کی آیات تفصیل سے وضاحت کرنے والی کیوں نہیں ہیں، ایسی زبان میں جسے ہم سمجھ سکیں۔ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ کتاب ایک غیر ملکی زبان میں ہے اور لانے والا ایک عرب ہے۔ کہہ دو کہ یہ کتاب ایک رہنما ہے اور مرہم ہے ان کے زخموں کے لیے، لیکن جو اس پر ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں سکم ہے اور ان کی آنکھیں اسے دیکھنے سے عاجز ہیں۔ وہ ایسے ہیں گویا انہیں بہت دور سے پکارا جا رہا ہے۔ قرآن سورہ حامیم سجدہ۔ اب ہمارے لیے اس کتاب کے اختتام اور اس میں درج کیے گئے حقائق سے نتائج اخذ کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ ایک عجیب تبدیلی نے یورپ کو کفار سے عیسائی بنا دیا اور اس میں ایک طاقتور یہودی لابی قائم کر دی۔ یہ سفید فام یورپی یہودی بنے یا عیسائی، انہوں نے اصل دین کی شکل بگاڑ دی
اور آخر کار دونوں مذاہب کو ناکام کر دیا، اور اب جدید سفید فام نسل اپنے پٹھوؤں کے ہمراہ اسلام کے ساتھ بھی وہی کچھ کرنا چاہتی ہے۔ یہی اس 1000 سالہ غیظ و غضب کا سبب ہے جو 11 ستمبر کے بعد ابھر کر سامنے آیا ہے۔ مسلمانوں کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ اسلام کے بارے میں دوبارہ سوچیں اور اسے جدید سیکولر تہذیب سے ہم آہنگ کر لیں، اور اس مقصد کے لیے جدید اور پیچیدہ نفسیاتی حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ لہٰذا اسلام کا نیا میک اپ زدہ چہرہ ابھر رہا ہے۔ اسرائیل کو ارض مقدس میں اپنی جگہ بنانے کا موقع حاصل کرنے کے لیے اس اسلام میں جہاد کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی گئی۔ مسلمانوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یورپ کی قدریں دراصل ایک بین الاقوامی نظام کی قدریں ہیں اور وہ اسلام سے متصادم نہیں، حالانکہ وہ سراسر سیکولر اقدار پر، اگر انہیں اقدار کہا جا سکے، قائم ہیں، جبکہ اسلام کا ہر قدم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی سے اٹھتا ہے۔ جدید عالمی نظام سودی معیشت پر قائم ہے اور استحصال اور نافرمانی اس کا خاصہ ہے، اور اس طرح اس نے پوری انسانیت کو اپنا غلام بنا کر رکھ دیا ہے۔ بے خدا مغربی تہذیب نے اسرائیل کی بے خدا ریاست اور سعودی عرب کی سیکولر ریاست قائم کی، اور اسی تہذیب کی عنایت سے وہ ابھی تک قائم رہ سکی ہیں۔ یہ وہ کلید ہے جس سے مسلم آج کی دنیا کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس سارے نظام کو قرآن کی مدد کے بغیر سمجھنا ناممکن ہے۔ قرآن کریم کی مدد ہی سے ہم یہ معلوم کر سکے ہیں کہ آج دنیا یاجوج و ماجوج کے تصرف میں ہے اور دجال ان کی مدد کر رہا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آسمانی منصوبے کے متعلق بتایا ہے جس کے تحت یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلانے اور ان کو صلیب دینے کی سازش کے سبب ارض مقدس سے نکال دیے گئے تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی بے پایاں رحمت کے سبب انہیں ایک اور موقع دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اپنی رحمت کا ایک دروازہ کھول دیا۔ یہ دروازہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو آخری نبی بن کر آئے، کے پیغام کو قبول کر کے اور آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کھولا گیا تھا۔ اگر یہود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسترد کرتے تو یہ دروازہ ان پر ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتا، جیسا فی الواقع ہوا۔ اب اگر وقت کے اختتام پر انہیں اللہ تعالیٰ اپنے منصوبے کے تحت وہاں واپس لا رہے ہیں جہاں انہوں نے بے شمار جرائم کیے تھے، تو اس کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ ان کی سزا کا آغاز ہو گیا ہے۔ اس کتاب کا یہی دعویٰ ہے کہ سزا شروع ہو چکی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ آمد کے بعد انہیں 17 ماہ دیے گئے تھے تاکہ وہ اپنے گناہوں پر ندامت ظاہر کر کے اپنی مغفرت کی سبیل نکال لیں، مگر ان کے بے جا نسلی غرور نے انہیں تباہ کر چھوڑا۔ اپنی تمام دانش اور چالاکی کے باوجود وہ یہ کھلی حقیقت نہ دیکھ سکے کہ اگر آل اسحاق کو کوئی برتری حاصل تھی بھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی دی ہوئی تھی، اور اسی عظیم و جلیل ہستی کے بھیجے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کر کے وہ اپنی کھوئی ہوئی حیثیت کیسے بحال کر سکتے تھے؟ یقیناً اللہ تعالیٰ کا جس قوم پر قہر ہوتا ہے اس کی عقل اسی طرح ماری جاتی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام کو مسترد کر کے اور اسلام کو مٹانے کی سازش کر کے انہوں نے یہ سنہری موقع کھو دیا اور اپنی بدقسمتی پر خود ہی مہر لگا لی۔
سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے نبی، یہ تمہیں ایسے پہچانتے ہیں جیسے لوگ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، جو ایک یہودی عالم کی بیٹی تھیں، بتایا کہ ان کے والد اور چچا جب حضور کو دیکھ کر واپس آئے تو کہا، خدا کی قسم، یہ بالکل وہی نبی ہے جس کا ذکر ہمارے صحیفوں میں ملتا ہے، مگر خدا کی قسم ہم اس پر کبھی ایمان نہ لائیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا حکم نازل فرمایا، اور یہ واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ ان پر بند ہو گیا۔ اب وہ ارض مقدس کی وراثت کے امیدوار نہ ہو سکیں گے، ان کی جگہ مسلمانوں کو یہ وراثت عطا کی گئی ہے۔ وہ اللہ ہے جس نے تمہیں یعنی مسلمانوں کو ارض مقدس کا وارث بنایا ہے یہود کے بعد، اور اسی نے تمہارا درجہ بلند کر کے تمہیں زمین کا خلیفہ بنایا تاکہ وہ تمہاری آزمائش کرے۔ بے شک اللہ فوری سزا دینے والا ہے اور وہ نہایت معاف فرمانے والا بھی ہے۔ قرآن سورہ انعام۔ یہ وہی وقت تھا جب تحویل قبلہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے درمیان دجال کی رہائی ہوئی اور یاجوج و ماجوج کھولے گئے۔ صرف ایک آنکھ رکھنے والے مسلمان ہی اب مسلمانوں اور یہود کے درمیان بین العقیدہ بات چیت میں حصہ لیں گے اور ان کے ساتھ عبادت کریں گے، اس لیے کہ مشیت ایزدی انہیں ان کے بے شمار گناہوں کی سزا کے لیے کھینچ کر ارض مقدس میں لے آئی ہے، اور ان کا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیے گئے وعدے کو توڑ ڈالا۔ یہودی خوب جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں 2 مرتبہ سزا دے چکے ہیں۔ اس کتاب میں اسلامی نقطۂ نظر بیان کیا گیا ہے کہ تاریخ اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتی جب تک یہود کو ان کے کیے کی سزا نہ مل جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سلسلے میں نہایت اہم اطلاع دی ہے کہ ایک مسلم فوج ارض مقدس میں یہود کو شکست دے گی اور اسرائیل کی جھوٹی دعوے دار حکومت کا خاتمہ کرے گی۔ اس لیے ہر مسلمان کو اس کتاب کو بار بار پڑھنا چاہیے اور قرآن کریم کا بغور مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ آنے والے پرفتن دور میں وہ درپیش مشکلات سے عہدہ برا ہو سکے۔ اس کے علاوہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا بھی بغور مطالعہ کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یروشلم کے بارے میں تفصیل سے بتایا ہے۔ عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ غزوہ تبوک کے دوران میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چمڑے کے ایک خیمے میں تشریف رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آخری ساعت آنے کی 6 نشانیاں یاد رکھو: میری موت، یروشلم کی فتح، ایک طاعون جو تم میں سے بہتوں کو ختم کر دے گا، دولت کی ناقدری کہ اگر تمہیں 100 دینار بھی دیے جائیں تو تم مطمئن نہ ہو، پھر ایک وبا جس سے کوئی عرب گھر نہ بچے گا، اور عربوں اور رومنوں میں صلح جس کے بعد وہ تم سے دغا کریں گے اور 80 پرچموں تلے تم سے جنگ کریں گے، ہر پرچم تلے 12,000 آدمی ہوں گے۔ صحیح بخاری۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم یہود سے جنگ کرو گے یہاں تک کہ کچھ یہود پتھروں کے پیچھے چھپ جائیں گے تو وہ پتھر پکار اٹھیں گے، اے اللہ کے بندے، ایک یہودی میرے پیچھے چھپا ہے، آؤ اسے قتل کرو۔ صحیح بخاری۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
کہ آخری ساعت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تم یہود سے جنگ نہ کرو، مسلمان انہیں قتل کریں گے یہاں تک کہ وہ کسی پتھر یا درخت کے پیچھے چھپ جائیں گے، اور وہ پتھر یا درخت کہے گا اے مسلم، اے اللہ کے بندے، ایک یہودی میرے پیچھے چھپا ہے، آؤ اسے قتل کرو۔ لیکن غرقت کا درخت ایسا نہیں کہے گا کیونکہ وہ یہود کا درخت ہے۔ صحیح مسلم۔ اسرائیل نے ارض مقدس میں ہزاروں زیتون کے درخت کاٹ دیے ہیں تاکہ فلسطینیوں کے لیے معاشی مشکلات پیدا کر سکیں۔ اس طرح مسلم اور عیسائی دونوں بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ اس فساد اور ظلم کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ فلسطینی بچے اور نوجوان پتھر ہاتھ میں لے کر ان کے خلاف نکل آئے ہیں، اور اسرائیلی فوج ٹینکوں اور بختر بند گاڑیوں میں بیٹھ کر ان کا شکار کر رہی ہے، مگر نہ عرب حکومتوں کو غیرت آتی ہے اور نہ مسلمان حکومتوں کو جوش آتا ہے۔ سعودی، مصری، ترک، اردنی اور پاکستانی حکومتوں میں امریکی ایجنٹ انہیں اسلامی اخوت اور حریت کے اصولوں کے مطابق فیصلہ نہیں کرنے دے رہے ہیں۔ ہمارا خیال ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی پورا ہونے کا وقت آ پہنچا ہے۔ فلسطینی نوجوانوں کی تحریک انتفاضہ عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کو پکار کر اپنی جانب متوجہ کر رہی ہے، اور جو روحانی طور پر بہرے ہیں وہی اسے سننے سے قاصر ہیں۔ آج فلسطینی مسلمان جس طرح ظلم و استحصال کا شکار ہیں، وہ تمام مسلمانان عالم کی غیرت کو چیلنج ہے۔ مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ اپنے آپ کو موبلائز کریں اور فلسطینیوں کو ظلم سے نجات دلانے کے لیے اپنے تمام وسائل اکٹھے کریں۔ اپنے عوام کا معیار زندگی بلند کرنا جیسے معمولی نصب العین ترک کر کے زندگی کی اعلیٰ اقدار کی طرف رجوع ہوں جو اسلام نے ہمیں سکھائی ہیں۔ جن ممالک میں کھل کر اسرائیل کی مدد کی جا رہی ہے، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہاں سے رہائش ترک کر کے کسی ایسے ملک کو ہجرت کر جائیں جہاں عالم اسلام کے دشمن یہود کی حمایت نہیں کی جاتی۔ برطانیہ اور امریکہ جیسے ممالک میں رہائش اسلام کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہے۔ اسرائیل کی جارحیت اور استحصال بڑھتا رہے گا تا آنکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق ایک شخص ایک قبر کے پاس سے گزرے گا اور کہے گا کاش اس کی جگہ میں یہاں دفن ہوتا، مذہبی وجہ سے نہیں بلکہ استحصال کے سبب۔ صحیح مسلم۔ شاید سب سے سخت انتباہ جو یہ کتاب اپنے پڑھنے والوں کو دینا چاہتی ہے وہ یہ ہے کہ ہر آنے والا دن ان مسلمانوں کے لیے صعوبتیں لے کر آئے گا جو اسلام کے وفادار رہنا چاہتے ہیں۔ بے شک 11 ستمبر کے واقعے کے بعد مسلمانوں پر جبر و استحصال میں خاصا اضافہ ہو گیا ہے۔ مسلمان آج تمام امتحانوں سے سخت تر امتحان سے گزر رہے ہیں۔ آج کی حکمران ریاست امریکہ کل کی حکمران ریاست کے لیے راہ ہموار کر رہی ہے۔ قرآن پاک سورہ کہف میں جو رہنمائی کرتا ہے، صرف اسی رہنمائی کا اتباع کر کے مسلمان آج کے ابتلا انگیز دور سے ثابت قدمی سے گزر سکتے ہیں۔ آج وہی رہنما ہمارے لیے سود مند ہو سکتا ہے جو آج کے دور کے فتنوں کو سمجھتا ہے اور ان سے قرآن کریم اور نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کے مطابق نپٹنا جانتا ہے۔ ایسا رہنما جو آج کے سیاسی شرک کو سمجھ کر مسلمانوں کو اس سے اجتناب کا مشورہ دے اور کسی سیکولر ریاست کا ووٹر یا شہری نہ بنے، وہ آج کی ربا آلود معیشت کو بھی بخوبی جانتا ہے اور سود کے غبار سے بھی اپنے معتقدین کو بچانا چاہتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کاغذی کرنسی حرام ہے
اور مسلمانوں کو سونے کے سکوں کے معیار کی طرف واپس لے جائے۔ فی الوقت صرف ملائیشیا کی حکومت اس قدر ظرف نگاہ رکھتی ہے کہ وہ سونے کے معیار کی طرف واپس لوٹے، مگر صہیونی قوت جو دنیا بھر کے بینکاری نظام کی جڑوں میں بیٹھی ہوئی ہے، وہ کبھی اسے اس کی اجازت نہیں دے گی، اور اس کام کو کرنے کے لیے کئی مسلمان ملکوں کا تعاون درکار ہوگا۔ ایک سچا رہنما اسلامی بینکنگ اور کریڈٹ یونین کے پردے میں چھپے سود سے بھی آگاہ ہوگا اور اپنے پیروکاروں کو اس سے بچائے گا۔ وہ موجودہ دور کو یاجوج و ماجوج کا دور قرار دے گا، یعنی قرآن اور حدیث سے یہی ثابت ہوا ہے کہ یاجوج ماجوج کا دور آ چکا ہے، باقی فقط قیاس آرائیاں ہیں۔ میری کتاب سورہ کہف اور جدید دور جو زیر تکمیل ہے، انشاءاللہ اس رہنمائی کو سمجھانے کی کوشش کرے گی جو سورہ کہف موجودہ دور کے متعلق فراہم کرتی ہے۔ ممکن ہے وہ وقت بھی مسلمانوں پر آ جائے کہ بڑے شہروں میں گہما گہمی سے کٹ کر انہیں ان علاقوں میں رہنا پڑے جہاں زمین سستی ہے اور پانی بآسانی دستیاب ہے۔ میرے محترم استاد ڈاکٹر فضل الرحمان انصاری کی کتاب قرآنی بنیاد پر مسلم معاشرے کا قیام ان حالات میں بقا کا بلو پرنٹ فراہم کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ قرآن کی روح سے سچا اسلامی معاشرہ کیسے قائم کیا جا سکتا ہے۔ جو بچے ایسے دیہات میں بے خدا معاشرے سے کٹ کر اسلامی زندگی کے عادی بنیں گے، ان ہی سے آنے والے وقت کے لیے ایک کارگر مسلم فوج بن سکے گی۔